اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر کے معمولی واقعے سے قلب کی خاص واردات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات قدم قدم پر ایک جلوہ ہے جو من پہ آشکار ہوتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ کا یہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خلقت کیوں جاندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کسی شعر کی تشریح تاکہ اسے سمجھا جا سکے، اور ایک سمجھ آتی ہے اس شعر کی تشریح جب کوئی کیفیت، کوئی قلبی واردات ہو جائے۔ قلبی واردات یعنی باطن کا کھلنا ظاہر کے کسی واقعے سے تعلق رکھتا ہے۔ باطنی آنکھ ہر وقت کھلی بھی نہیں رہتی جب ظاہر کا واقعہ اس پہ حاوی ہو جائے۔ اب بات کو ایک مثال سے سمجھیے کہ میں ہر روز کی طرح نیند سے اٹھا، مجھے اپنا گلا اور منہ کا ذائقہ بہت کڑوا محسوس ہوا، عجیب سی بدمزگی، دانتوں پہ جمی کھردری طے، یہ سب محسوس ہو رہا تھا۔ گلے کی خراش، اس کے بھاری پن سے خود کو ہی اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ اچانک ہی خیال آیا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو تمہیں اپنی حالت سے جو الجھن ہو رہی ہے وہ اللہ نے نہیں بدلی، بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی، اپنی عادتوں کی، اپنی خواہشوں کی کمائی ہے۔ اور اگر تم اپنی عادت کو بدل دیتے ہو، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہو، تو اس کوشش کا اجر اللہ دگنا کر دے گا۔ یعنی کسی نہ کسی شکل میں اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ ہے کہ تمہاری صحت، تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی، اور آخرت میں یہ کہ تم نے اپنے نفس کا بری خواہش سے روکا تو اجر ملے گا۔ حالانکہ جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ تو تم اپنی حالت بہتر کرو یا نہ کرو، اس سے اللہ کو کوئی ذاتی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ کسی عمل کو کرنے سے تمہارا ہی فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی نصیحت جو اندر من سے آ رہی ہے، جو ڈائریکشن دے رہی ہے حال کی زندگی کو، ظاہر کی زندگی کو، کہ تمہیں جو اچھا برا محسوس ہو رہا تھا اس کو یہاں تک تم نے خود ہی پہنچایا ہے، تو اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی کہ انسان کے سافٹ ویئر میں یہ خیال کا پروگرام فٹ ہے۔ انسان اللہ کا خیال ہے، اور اللہ تک انسان خیال کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ خیال ہی وہی بن کر جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں بندے کے من میں اترا۔ من اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا سچا، اتنا ایمانت دار کہ وہ دل کے آئینے میں اتر آیا، اور آواز اتری الفاظ میں جبرائیل بن کر، اور سنائی دیا اقرا۔ خیال جب خالق سے نکل کر من تک سفر کرتا ہے تو موکل یا فرشتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور برا خیال شیطان کی، جنات کی۔ تو اپنی زندگی کے کسی ایک دن کے صرف کچھ لمحوں کے غور نے بتایا کہ تمہاری موجودہ حالت تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم ہر شے خرید سکتے ہو، تم نے سگریٹ خرید لیے، نشے کی چیزیں خرید لی کیونکہ تمہیں ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ پیسے ہیں خریدنے کے لیے تو تم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی صحت کو برباد کیا۔ یعنی تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی تم اس کے بنائے ہوئے فطرت کے قانون کو کبھی بدل نہیں سکتے۔ گندم بوگے تو گندم ہی ملے گی، جو کرو گے پاؤ گے، اور سوائے اللہ کے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ نوٹ رکھیے کہ یہ وہ خیال ہیں جو من میں سوچ بن کر اتر رہے ہیں۔ یہ زندگی خیال اور خواہش کا سفر ہے، کبھی خیال حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی خواہش۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیحت پھڑکے، چلے کتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے۔ اصل شے تو وہ خیال ہے جو اس کا ہے اور اس کی جانب سے آتا ہے، جو من ہے، اور اس کا مخالف خیال خواہش ہے جو دماغ پہ نازل ہوتی ہے۔ خیال باطن ہے، دماغ ظاہر ہے۔ تے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بج مسیتی جاندے ہو۔ حج کرنے گئے، اتنا سفر طے کیا، گول گول گھومے، طواف کیا، لیکن جب گھر والا ہی نہ ملا کہ اس کی جانب دھیان ہی نہ تھا تو پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ جا وڑیا مسجدہ مندراں اندر، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو خلقت کیوں جاندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ تو تم اسے کدھر تلاش کر رہے ہو؟ کبھی مسجدوں میں، کبھی مندروں میں، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی ویرانوں میں، اس بیل کی مانند جو اپنے حصار میں ہی گھومتا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت طویل سفر جاری ہے، تو اس کی یہ ساری بھاگ دوڑ رائے گاں ہوئی، جبکہ وہ تو خیال کے ساتھ ہر وقت تمہارے
تمہارے ساتھ ہے، وہی ظاہر میں ہے، وہی باطن میں ہے۔ اللہ تو ہی تو ہی تو، بس تو ہی تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔